بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کوئی محنت سے کمائے اور اس کمائی کو اپنے ہی خلاف استعمال کرے اور نقصان اٹھائے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بولیے۔ محنت سے کمایا اور اس کمائی کو استعمال ایسا کیا جس سے خود کی ذات کو نقصان پہنچا اور پہنچ رہا ہے، تو اس کو کیا بیوقوف کہیں گے، عقل مند کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں یہ ہماری کمائی کا کھاتے ہیں، ہماری کمائی، گاڑھی کمائی، صبح سے لے کے شام تک محنت، اتنی محنت کہ جمعہ میں پیچھے آ کے خطبہ بھی شروع ہو گیا، اور جب جماعت کھڑی ہونے لگی تو جماعت میں شریک ہوئے، کبھی 1 رکعت گئی، کبھی 2 رکعت گئی۔ کیوں چلی گئی؟ بولے دکان پہ گراہک تھے۔ ہوتا ہے، دھندا زیادہ ہوتا ہے تو رات میں گھر دیر میں پہنچتے ہیں، کیا کرے، گراہک کو بھگا دے کیا؟ ٹھیک ہے، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، کچھ ہم آپ سے سوال جواب کر رہے ہیں کہ دیر تک ڈیوٹی دیتا ہے، دھندا زیادہ رہتا ہے، سیزن آ جاتا ہے، گراہکی زیادہ ہوتی ہے، تو بھوک لگی ہوتی ہے تو آگے پیچھے کرتا ہے کھانا۔ اب میں تو بیپاری آدمی، تو مارکیٹ میں بعضوں کو دیکھا 3:30 بجے بھی بہت حشاش بشاش نظر آئے، اور معلوم ہے کہ روز 2 بجے کھانا کھا لیتے ہیں، اور ٹفن جو ہے، اب اسی مارکیٹ کا میں آدمی ہوں، ٹفن کھا لیتے ہیں تو یہاں نہیں رہتا، کہیں اور چلا جاتا ہے، یہاں رکھا ہے کا مطلب علامت ہے کہ کھایا نہیں ہے۔ کیا علامت ہے؟ پھر اتنا کیوں مسکرا رہے ہیں اور کتنے ہنس رہے ہیں اور کتنے حشاش بشاش کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ارے بھائی کیا بات ہے، کھانا کھایا؟ جان کر بھی پوچھتا ہے کبھی آدمی، کہ معلوم تو ہے جواب ملے گا نہیں۔ تو کیا بھی جوس پیا تھا، کوئی پائے کا سوپ پی لیا تھا؟ کیا پیا؟ بہت حشاش بشاش نظر آ رہے ہو، کھائے بغیر تم کو تو بھوک 2 بجے لگا کرتی تھی نا۔ کہہ رہے یار آج گراہکی بہت تھی، بالکل فرصت ہی نہیں ملی تھی کھانے کی۔ تو ڈاکٹر صاحب مفرح قلب کے نسخے لکھتے ہیں، بادام اور پتہ نہیں کیا کیا، خمیرہ، ابریشم وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ مفرح قلب جو ہے یہ پیسہ بھی ہے، یہ پیسہ بھی جب آتا ہے نا تو آواز بھی تیز ہو جاتی ہے، بات بھی تیز ہو جاتی ہے، سمجھانا بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا پوچھو آج تو کھانا آگے پیچھے ہوتا ہے۔ کھانا دیر میں کھائے، بھوک لگی ہو اور نہ کھائے، 2 بجے کا کھانے والا 3-3:30 بجے کھائے، 1.5 گھنٹہ لیٹ، تو اسے صحت ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ بھوک لگے تو کھانا چاہیے، اور نہیں کھائے تو چاہے مسکراہٹ کتنی بھی ہو، معدہ مانگ رہا ہے کھانا، اسے اس وقت کھانا چاہیے۔ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ جب کماتے ہیں کھانے کے لیے اور آرام سے رہنے کے لیے تو وقت پہ کیوں نہیں کھاتے؟ اور صحت خراب ہوگی، اپنے ہاتھوں سے بربادی ہو رہی ہے، یہ بیوقوفی نہیں تو عقل مندی ہے۔ اچھا، کھانا کھانے میں جو وقت لگتا ہے، اس میں کوئی آدمی بتائے گا کتنی روٹی کھاتا ہے؟ 3 روٹی کھاتے ہیں، 4، 3، کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 سے 15 بہت زیادہ ہو گیا۔ آج سے گھڑی دیکھیے گا، جتنے لوگ آئے ہیں سب گھڑی دیکھیں گے، اگر آئندہ نہ آ سکے تو میسج بھیجیں گے کتنے منٹ میں کھاتے ہیں۔ اچھا، آپ کو کچھ کہنا بیکار ہے، میں اپنے کو کہوں، میرا وقت کھانے کا طے کہ میں پہلے مغرب بعد کھایا کرتا تھا فوراً، اب مغرب سے پہلے کھاتا ہوں۔ تو نیچے کام ہوتا رہتا تھا آفس پر، تو میں کہتا میں ابھی کھا کر آتا ہوں، تو 2 روٹی کھاتا تھا، اور نیچے آ کر بہت شان سے بولتا تھا۔ بیوقوف ہمیشہ اپنی شان سمجھتا ہے، عقل مند ہمیشہ اپنی کمیاں دیکھ کر سر جھکا لیتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ہم سب اپنا اپنا دیکھیں اپنے بارے میں، شکیل جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اتنا بڑا بیوقوف آتا تھا تو شان سے بولتا تھا، ارے یار 2 روٹی کھانے میں کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 4-5 منٹ لگے، بہت ہو گئے، 2 روٹی کھانے میں ٹائم ہی کہاں لگتا ہے، ایسے شان سے بولتا تھا۔ پھر حدیث پاک پڑھی گئی جس کا مفہوم یہ تھا کہ بہت سے لوگ صحت کے بارے میں دھوکے میں ہیں، یہی کہا جائے گا بھائی، صحت کے بارے میں دھوکے میں اور وقت کے بارے میں دھوکے میں ہیں۔
تو چونکہ بیان سے پہلے ایک نیت ہوتی ہے کہ میرے لیے بیان کرنا ہے، اس لیے میں نے کہا اس حدیث کی روشنی بھی دیکھوں میں عقل مند ہوں یا بیوقوف ہوں، دیکھنا چاہیے۔ آپ لوگ بھی دیکھیں گے بھی کہ عقل مند، ارے عقل مند ہی اور کیا، عقل مند نہیں تو کیا بیوقوف ہے کیا؟ ہاں، تو ایسا آدمی تو بیوقوف ہی رہتا ہے۔ اور جو کہتا نہیں دیکھ لو کسوٹی پہ پرکھ لو، حدیث پاک ہے نا، اس سے زیادہ سچی اور اچھی کسوٹی نہیں ملنے کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ سچ ہے، اللہ کی قسم سچ ہے، اللہ کی قسم سچ ہے، اللہ کی قسم سچ ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بڑے شان سے آگے کہتا تھا، ہم نے کہا نہیں وہ بیان کیا نا میں نے، اب دیکھوں صحت کے بارے میں دھوکہ ہے تو صحت کھانے سے بنتی ہے اسباب کی دنیا میں۔ کس سے؟ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ اسباب اختیار کر کے یقین بڑھاؤ، اسباب نہیں ہوں گے تو یقین کا امتحان ہی نہیں ہوگا۔ اسباب ہو پھر دل کا یقین ہو کہ اللہ ہی کرتا ہے، اسباب چھوڑ کے نہیں ہو سکتا، امتحان کیسے ہوگا؟ ہے نہیں فقیر کے پاس تو پھر کیا کرے گا؟ تو کھانے کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا میں؟ کھانے کے بارے میں 2 روٹی اور اپنی بیوقوفی، ہاں کتنا ٹائم لگ رہا تھا، اور آتا تھا تو بڑے شان سے بتا، ابھی زندہ ہیں لوگ، وہ بھی بیٹھے ہیں اور بھی لوگ ہیں جو یہاں اس وقت نہیں ہیں، جو بتائیں گے میری بیوقوفی کے گواہ ہیں وہ لوگ، بڑے شان سے بولتا ارے یار 2 روٹی کھانے میں کیا ٹائم لگتا ہے۔ لیکن جب پتہ چلا تو تلاش ہوئی کہ اول کھانا کیسا چاہیے، تو حلال چاہیے۔ کیا چاہیے؟ حلال چاہیے۔ اچھا، اس میں جس کو میں پوچھوں گا کسی کا دھندا ناجائز حرام نہیں ہوئے گا، جتنے بیٹھے ہیں یہ سب سے پوچھو کیا دھندا کرتے ہو، سب کا جائز ہی دھندا ہوگا۔ اچھا، جس کا جائز دھندا ہوگا اس کو شیطان حرام نہیں کھلانے کی کوشش کرے گا؟ اس کی کچھ کوشش ہے؟ ابھی صبح میں کتاب دیکھ رہا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو اس کی بھی اجازت مل گئی کہ انسانوں کے نسوں میں جیسے خون دوڑتا ہے ایسے تو دوڑ کے اپنا کام کرنا، اتنی اجازت ہے۔ تو ہم لوگ کے ساتھ بھی ہے، تو حرام کھلانا چاہے گا نہیں کھلانا چاہے گا؟ کھلانا چاہے گا۔ اور ہم حرام کماتے نہیں، ہم حرام کماتے نہیں، ہمارا دوست بھی حرام نہیں کماتا، تو اس کا مطلب ہم مطمئن رہیں۔ تلاش کرو، خصوصاً ذبیحہ کے مسائل جا کے پوچھو، تحقیق کرو، 1-2 سے نہیں، جہاں معتبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اہل حق میں سے ان سے پوچھو۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ جب اس کی تحقیق ہو گئی کہ ایسا کرنا ہے تو پھر اب کہتے ہیں کہ بھائی بسم اللہ اللہ اکبر، اس کو بولو، اتنی زور سے بولو کہ میں سن لوں۔ تو میں کرتا ہوں بھائی صاحب، پوچھتا ہوں تو بولے نہیں عمرہ کر کے آیا ہے، مطلب عمرہ کر کے آیا تو کیا ہو گیا؟ عمرہ کر گیا تو ذبح کے مسائل سیکھ کے آیا، وہ سکھاتے ہیں عمرے میں۔ اس کا بھائی حافظ ہے، اچھا تو یہ حافظ ہے، سارے مسئلے سیکھ گیا نا۔ بلکہ آج کل تو اللہ معاف کرے کہنے کو ڈر لگتا ہے کہ حافظ بیچارہ حفظ میں رہ جاتا ہے، نہ اردو سیکھتا ہے نہ مسائل سیکھتا ہے۔ وہ تو مدرسے کا ماحول ملتا ہے تو کچھ سیکھتا ہے، ورنہ گھر میں جن کو شوق ہے لڑکوں کو حافظ بنانے کا، ان کے لڑکے حافظ بننے کے بعد کورے ہیں بالکل۔ یہ میرا تجربہ ہے، کسی کے نہیں بھی ہوں گے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ حفظ کر لیا ہے اور کچھ عربی کتابیں پڑھ لیا ہے، بس پڑھوں گا نہیں، عالم نہیں بنوں گا۔ میں نے کہا میں ایسا تو رہنے نہیں دوں گا۔ 4 سال تک عالم کی خدمت میں روز پابندی سے جیسے طالب علم پڑھتا ہے پڑھوایا میں نے، اس لیے حافظ بنا کے سمجھ جاؤ بچہ دیندار جو بن جائے گا، بھول جاؤ اس بات کو۔ ہر چیز کا ایک الگ الگ نفع ہے، حفظ کا ایک الگ نفع ہے۔ اس کا مطلب تھوڑی کہ ذبح کے مسائل جان گیا، اس لیے اس کی تحقیق ہوئی۔ پھر ہوا کہ کون سا کھانا کس وقت کھانا چاہیے۔ پہلے تو سیزن سے بٹا ہے، گرمی میں کیا، ٹھنڈی میں کیا، بارش میں کیا، کف پت واد یہی بولتے ہیں وید کی زبان میں، کہ کون سے مہینے میں کف زیادہ بنتا ہے، پت کب سے مہینے میں زیادہ بڑھتا ہے، اور یہ واد جس کو گیس کہتے ہیں یہ کون سے مہینے میں، اور جسم کے لیے تینوں ضروری ہے۔ یہ اعتدال سے ہٹے تو بیماری، اور اعتدال پہ رہے تو صحت۔
رہنا تینوں ضروری ہے. تو اب یہ معلوم کرنا پڑا کہ کون سے مہینے میں ٹھنڈی میں کیا کھانا، گرمی میں کیا کھانا اور برسات میں کیا کھانا. پھر صبح سے لے کے شام تک میں کہ صبح کیا کھانا، دوپہر کیا کھانا، رات کو کیا کھانا. اس لیے کہ میں سن رہا تھا ایک ڈاکٹر کی بات، تو انہوں نے کہا میں نے جوانی جب ہوئی تھوڑی سمجھ آئی تو میرا ذہن جو ہے وہ ڈاکٹری کی طرف چلنے لگا. وید ہیں وہ، ڈاکٹر بھی ہیں. تو میری ماں سے میں نے پوچھا، تو گھر کے اندر جو کچن میں سامان رہتا ہے اس میں میں پوچھا کہ یہ چیز امی آپ دوپہر میں ڈالتی ہیں، شام کو نہیں ڈالتی، آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میری اماں نے یہی سکھایا تھا، میری اماں نے یہی سکھایا تھا. اچھا. کہنے لگا میں بڑا ہو گیا، پڑھنے لگا، تحقیق کیا تو پتہ لگا کہ یہ دوپہر میں کھانا نفع کی چیز ہے، رات کو کھانا نقصان کی چیز ہے، چیز وہی ہے. تو ہم لوگ کو اس میں سے کسی چیز کی جستجو ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں. ہمارا جسم برباد ہو، اس سے اچھی کوئی مشین ہے؟ یہ جسم سے اچھی کوئی مشین ہے دنیا میں کسی نے بنایا؟ نہیں نا. اس کی قیمت تو نہیں دے سکتے نا، اس کی قیمت تو نہیں دے سکتا کوئی نہیں بیچے گا. اس میں کوئی ایک آنکھ بولو بیچو 50 لاکھ لے لو. نوٹ بندی، بہت سی بندی 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 بندی، ایک آنکھ بیچو 1 کروڑ لے لو، چلو بڑا کام چل جائے گا. کتنے سال کے ہو گئے؟ 60 سال کے. تو اب بیچ دو نا، کیا ہوا؟ پتہ نہیں کل ہی مر گئے تو پھر بچوں کی میراث میں بہت بڑا مال آ جائے گا. آنکھیں لے آگے کیا کرو گے؟ کوئی بیچے گا؟ اتنی قیمتی مشین، اس کا خیال ہم نہ کریں تو ہم سے بڑا بھی کوئی بیوقوف نہیں ہوگا. شکیل سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. اب اپنے بارے میں سوچیں تو کس وقت کیا کھانا، حلال کھانا، کس موسم میں کیا کھانا، اور صبح دوپہر شام میں کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا. یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں اس کے خلاف کریں گے جو چیز کہہ رہی ہے طبی اصول جو بتا رہے ہیں تو یہ جسم کو نقصان ہوگا. تو اپنے جسم کو خود سے نقصان پہنچانا، پہلے آپ نے فتویٰ دیا ہے بڑا بیوقوف ہے. بڑا بیوقوف ہے. اگر چھوٹا کا ہو تو اب بڑا ثابت ہو گیا. پھر یہ سب کی پابندی ہو گئی. اب کھانا کیسے کھانا؟ اچھا گھر گئے ابھی غصے میں آئی تو کیا بولو گے؟ وہ بھی سیکھ کے جاؤ. ارے سیکھنا ہے نہیں سیکھنا ہے؟ ہم تو سکھانے والے، تو رہنے تو پھر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو. اگر گھر پہ پہنچ گیا اور بیوی غصے میں آئی تو پھر کیا کرو گے؟ ارے شکیل بھائی کا بیان تیرے کو معلوم ہے نا، وہ بیٹھ جاتا ہے بات کرنے تو چھوڑتا ہے کیا؟ مگر تم کو اٹھ کے چلے آنا چاہیے. کھانا ٹھنڈا ہوتا رہے، کب تک انتظار کروں گے؟ یہ سب سے اچھا تو ہم سے جواب سیکھو نا. کچھ ہے، کچھ پوچھنے والا ہے کوئی؟ کسی کو ہے ضرورت؟ ارے روز کی ضرورت ہے، سیکھ لو نا. یہ خالی جمعہ کی ضرورت تھوڑا ہی ہے. ہاں سب کو یہ روز کی ضرورت ہے. آنکھیں لال، چہرہ سرخ اور غصے میں بولے تو کچھ مت بولنا، خالی دیکھنا، ایسے ہی دیکھنا. ارے کیا دیکھ رہے ہو؟ ایسے ہی دیکھنا، ایسے آنکھ نکال. ارے کیا دیکھ رہے ہو؟ ارے غصے میں اتنی حسین لگتی ہے کہ اب آئندہ جمعہ کو اور لیٹ آؤں گا. بولے یہ سب باتیں مت کرو شکیل بھائی، کچھ اور کرو. کچھ اور کیا کرو؟ گھر کا گھر اجڑ گیا ہے. میاں بیوی مل کے نہیں رہ سکتے، ایسی زندگی کس کام کی ہے؟ کئی ایمان والوں کا گھر ہی ایسا ہوتا تھا. اس لیے کھانا کھانے بیٹھے تو پہلے اطمینان سے کھانا ہے. کیسے کھانا ہے؟ اطمینان سے کھانا ہے. اور اب یہ اطمینان میں 1 روٹی 1.25 روٹی کھانے میں 20 منٹ لگتا ہے. کتنا؟ ساتھ میں تھوڑا بہت اور جس کو اسٹارٹر کے نام سے لوگ کہتے ہیں اس میں بھی ٹر ہی لگ گیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. تو ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر حکیم سے پوچھ کر کہ اس کے ساتھ تھوڑا یہ لیا کرو، تھوڑا یہ لیا کرو، تو وہ بھی تھوڑا سا رہتا ہے. ایک اتنے بڑے پیالے میں تلبینہ صبح پیتا ہوں جس میں 10 سے 12 منٹ لگتا ہے پینے کی چیز میں. کس میں؟
میرا پوتا ہے ابھی ادھر نہیں بیٹھا ہے، پتہ نہیں چلا گیا کہیں، 4 سال کے آس پاس کا ہوگا، 3.25 کا ہوئے گا، 3.5 سال کا ہے، ابھی 1 ہفتہ 10 دن پرانی بات ہوگی زیادہ سے زیادہ، تو نماز پڑھ کر پھر چلا گیا تھا، 1-1.5 گھنٹہ گزر گیا تھا، پیاس لگی، کہ کھانے کے بعد شدید پیاس نہ ہو تو کنٹرول کرنا چاہیے، یہاں کے موسم کی بات کرتا ہوں، ہر جگہ کا الگ الگ وہ ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم، سب بچے بیٹھے تھے اور میں پانی پی رہا تھا، تو مجھے کسی نے کہا اس کو دیکھیے وہ کتنے غور سے آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ پوتا جو تھا، تو مجھے بالکل ایسے ابھی بھی دیکھ ہی رہا تھا، ایسے دیکھ رہا تھا ایک دم۔ تو میں کیا دیکھ رہا ہے بیٹا؟ بولے دادا ابا آپ منہ میں پانی لے کر ایسا کیا کر رہے ہیں؟ میں کہا بیٹا پانی چبا کر پینا چاہیے، منہ میں تھوڑی دیر۔ اس کے بعد اس نے مجھے پانی کا بوتل مانگا اور پانی کا بوتل لیا اور منہ میں رکھا اور خود ایسے ہی کر کے پیا۔ ہم جلدی جلدی کھا کے اٹھیں گے تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ جلدی جلدی کھا کے اٹھے گی، اور جب یہ سکھائیں گے تو ایسے چلے گی۔ تو کھانا لگے تو کھانا لگتے ہی اللہ تیری بڑی نعمت ہے، تیرا بڑا احسان ہے، مجھے یہ کھلا رہا ہے، تیرا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور چبا کے کھانے میں اتنی لذت ہے، میں تو سمجھتا ہوں کھانے کی اصل لذت ملنے سے پہلے ہی شیطان کہتا ہے نگل جاؤ، اور جب تک منہ میں کھانا پانی نہیں بن جائے جب تک مت نگلو۔ اب میرا ٹائم تو پورا ہو رہا ہے، 73 کا ہو گیا، جانا ہے جلدی۔ اگر اطمینان سے 20-25 منٹ کھانے میں اس میں لگایا دسترخوان پہ، تو ٹوائلٹ میں تجربہ کر کے دیکھ لو، 10, 15, 20, 25 دن کی مشق کے بعد جتنی دیر میں پیشاب کرتے ہو اتنی دیر میں اٹھ جاؤ گے، ٹوائلٹ ہو جائے گا تمہارا۔ کر لو، اس میں کیا حرج کی بات، تجربہ کرو۔ اس لیے کہ دانت چبانے کا کام کرتا ہے، دانت کا کام چبانا ہے، آنکھ کا کام چبانا ہے ہی نہیں۔ جب سخت کھانا جاتا ہے تو سائڈ میں کھسکا دیتا ہے، پیٹ نکلتا ہے، سمجھتے ہیں صحت مند ہو جا رہے ہیں۔ ٹوائلٹ میں دیر لگ رہی ہے اس کا مطلب بیماری لگ رہی ہے، پیٹ نکل لگا اس کا مطلب بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ اب چاہے ویسے کھا لو، چاہے اپنی صحت کا خیال رکھو، چاہے 1 نمبر کے بیوقوفوں میں نام لکھا لیا جائے، یا تو پھر ہم اپنے کھانے پہ کنٹرول کریں۔ گاڑھی کمائی سے حلال کھا کر بھی صحت برباد کر رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا۔ پہلے کبھی سننے میں آتا تھا کہ فلاں بیمار ہے، اب سننے میں آتا ہے کہ ہر ایک بیمار ہے، اور اپنے آپ سے اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم صرف اپنی ذات پر کر رہے ہیں اور اپنی اولاد اپنی نسلوں پر کر رہے ہیں، اور ظالم کو کبھی خدا نہیں ملتا، ظالم کو کبھی، ظالم پر ظالم مسلط کیا جاتا ہے، ظالم کو خدا نہیں ملتا ہے۔ اللہ ہم کو جلدی سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کام جو اللہ کو جس طرح سے کرنا پسند ہے ویسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔